अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है सोलर पॉलिसी पर हुकूमत का यू टर्न। प्रोग्राम के पहले से इस हवाले से हम बात करेंगे। उसके बाद पाड़ा चनार में एक तालीमी बहरान है, बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रहे और किसी भी हुकूमत का इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने का फिलहाल हमें मूड नजर नहीं आता है। आखिर में तवीलुल मुद्दत फैसलों में नाकामी होती है, हम कोई ठोस पॉलिसीज बना नहीं सकते। इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ एक दरख्त कैसा लगना चाहिए है, इसी फैसले को देख लीजिए। प्रोग्राम के आखिरी से हम इस पे बात करेंगे। सोलर पॉलिसी पर हमने देखा गुज़श्ता 10 दिनों में बहस रही और फिलहाल सूरत हाल ये है, सोलर पॉलिसी पर हुकूमत ने बहुत बड़ा जो ये यू टर्न लिया है। अब इस वक्त जो है वजीर आजम साहब ने खुद इस नेट मीटरिंग पॉलिसी की मुखालफत कर दी। जो पहली जो पॉलिसी थी वो क्या थी? वो ये थी कि हुकूमत नए सोलर सार्फिन से बिजली 27 रुपए की बजाय 10 रुपए में खरीदेगी और उन्हीं सार्फिन को वापडा की बिजली 42 रुपए फी यूनिट और 48 रुपए फी यूनिट पी कास्ट के हिसाब से फराहम की जाएगी और इस पर 18% टैक्स भी होगा और ड्यूटीज भी होंगी। ये मामला तब जरा ज्यादा आगे बढ़ा जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस इशू को उठाया और उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर उनके दरमियान और अवैस लगारी जो मिनिस्टर है फॉर पावर, उनके दरमियान एक हीटेड एक्सचेंज भी हुआ जिसमें उन दोनों ने इसके ऊपर टेक्निकल बहस की। एक अच्छी हेल्दी बात होती है कि आप टेक्निकल बहस करें और ये टेक्निकल बहस हुई और मिफ्ता इस्माइल साहब ने बार बार कहा जी कि आप उन्हीं लोगों के ऊपर दोबारा क्यों बोझ डाल रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे इस हवाले से इशू उठाए कि इस वक्त इस पॉलिसी को रिव्यू क्यों किया जा रहा है और 1300 गीगावाट की बिजली आप नहीं खरीद सकते जबकि आप आईपीपी को से इतनी महंगी बिजली खरीद रहे हैं। ये बात भी उन्होंने की। साथ अपनी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि बड़ी तादाद में बिजनेसेस पाकिस्तान से फिर चले जाएंगे अगर इतनी ज्यादा आपने प्राइसेस बढ़ा दी पावर की। अवैस लगारी साहब जवाबन कह रहे थे कि पॉलिसियां हुकूमतें चेंज करती रहती हैं, रिव्यू करती रहती हैं और इस फैसले से और ज्यादा कंज्यूमर्स ग्रिड के अंदर आएंगे। तो ये बहस उनके दरमियान गुज़श्ता एक हफ्ते से ये चल रही थी और अवैस लगारी साहब इसी नई नेट मीटरिंग पॉलिसी का बज़ाहिर बहुत जोरों शोर से दिफा भी करते हुए नजर आए मुख्तलिफ टीवी शोज के ऊपर। जरा उनकी बयान सुनिए। वो डिपेंड करता है उसकी यूनिट की यूजेज के ऊपर। इन तमाम चीजों के बावजूद, हर चीज के बावजूद जो हमने पे बैक के पीरियड्स आपको दिए हैं, वी स्टैंड बाय दोज। और वो अगले महीने जैसे नए नेट मीटर्स लगेंगे और आप देखेंगे नेट मीटर्स लगने की तादाद में कमी नहीं आएगी, अच्छा बढ़ेंगे। ये तो मामला हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से वजीर आजम साहब ने कहा कि अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे और ये कोई कमी में इतनी ज्यादा होनी थी कि इसकी बाकायदा तैयारियां हो रही थी और कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस कमी को खुद अनाउंस करेंगे और मोर और लेस जो उस वक्त कीमत का एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि बिजली को 8 रुपए तक कम करने के का इंदिया था या कि एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी कम की जाएगी और फिर जब फाइनल कमी अनाउंस हुई कीमत में तो वो ये थी कि बिजली टैरिफ में 1 रुपए फी यूनिट कमी की गई क्योंकि आईएमएफ के साथ जाहिर सी बात है हम एक अग्रेसिव नेगोशिएशंस कर रहे थे और वो अब नहीं इजाजत दे रहा और 1 रुपए हमने इस बिजली की जो कीमत है उसमें कमी की है। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर है वजीर आजम पाकिस्तान के अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब सेक्रेटरी जनरल है अवाम पाकिस्तान पार्टी के। अगर हम कहें कि सिंगल हैंडेडली मिफ्ता इस्माइल साहब ने ये सोलर पॉलिसी की रिव्यू के इशू को उठाया है, इसकी वजह से फिलहाल लगता है कि इसको ऑन होल्ड डाला गया है। तो ये जो एक इफेक्टिव अगर हम कहें कि ऑपोजिशन कैसी होती है वो गालिबन ऐसी ही होती है। मिफ्ता साहब अब फिलहाल तो वजीर आजम साहब ने कहा इसको रिव्यू करेंगे, अभी इधर तो आप मुतमईन है ना, लेकिन रिव्यू कैसे करेंगे, कितना का रिव्यू करेंगे? क्योंकि लगारी साहब तो बड़े आकर इसको अग्रेसिवली और कन्विंसिंगली हुकूमत की पॉलिसी को डिफेंड भी करते रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्या ये सिर्फ प्रेशर की वजह से होल्ड किया जा रहा है या वाकई कोई रिव्यू भी आगे होगा इस पर? देखिए, फॉर नाउ तो पाकिस्तानी लोगों की जो जेब पे हुकूमत एक और हमला कर रही थी उसको हमने टाल दिया है अल्लाह की मेहरबानी से। अब हुकूमत को अपनी पूरी पावर पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। जब उनको वो 1269 गीगावाट आवर्स बड़े बोझ लग रहे थे अवाम से जो खरीद रहे थे वो लोग, तो मैंने ये गुजारिश की थी कि जो 22,000 गीगावाट आवर्स आप जाया कर देते हैं उसको भी इस तरह कंसिडर कर लें कि वो भी शायद बोझ हों। अगर आपको 27 रुपए में खरीदना सोलर महंगा लग रहा है तो फिर ये भी बता दीजिए कि जो 50 रुपए में आप सोलर खरीद रहे हैं ग्रीन एनर्जी से और क्रेस्ट एनर्जी से, वो क्यों महंगा नहीं लग रहा, और जो 30 रुपए में आप कायदे आजम सोलर से खरीद रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने खुद लगाया था काफी अर्से पहले, तो वो क्यों नहीं महंगा लग रहा। और वो भी उस वक्त लगाया था जब सबसे महंगा होता था सोलर पावर और सोलर की कीमतें कम थी, तो वो सिर्फ अपनी
جے جے کار کرنے کے لیے لگایا تھا، جب سب کو پتا تھی، پوری پنجاب کی بیوروکریسی نے اس کو اپوز کیا تھا اس میں. سو گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے غلط فیصلے فرمائیں اور اس کے بعد عوام اس کا بوجھ بھرے، اور جب بھی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہو تو حکومت جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہ دیکھے، چاہے وہ ٹیکسز میں ہو، بجلی اور گیس کے نرخ میں ہو، کوئی بھی چیز ہو، بوجھ عوام پہ ڈلتا ہے. کہ بھائی آپ نے کوئی خرچے کم نہیں کرے، آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ ڈیفیسٹ کم کریں تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. آئی ایم ایف نے کہا سرکولر ڈیٹ کم کریں، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بجلی کی نرخ بڑھا دیتے ہیں. آپ نے کچھ بہتری لائے، آپ نے کہیں پہ کاسٹ بچائی، آپ نے کچھ پیسے کہیں بچانے کی کوشش کری، آپ نجکاری کی طرف گئے. اور جو سولر کی پالیسی ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب 3 سال سے اس طرح پرسیو کر رہے تھے کہ وہی ایک سولوشن ہے، بلکہ ان کے خود 3 مہینے پہلے کے الفاظ ہے کہ سولر کے علاوہ کوئی سولوشن نہ لے کے آؤ میرے پاس جی، کہ ہم کو امپورٹڈ ایندھن پہ نہیں لگانا ہے، اور امپورٹڈ ایندھن پہ لگی ہوئی تو مافیا کی وجہ سے لگی. پھر 3 مہینے بعد آپ یکسر پالیسی چینج کریں اور کہیں کہ ہم نے پالیسی چینج نہیں کری، تو پھر مجھ جیسے لوگ پھر تھوڑی سی آواز تو اٹھائیں گے نا مڈل کلاس لوگوں کے لیے کہ یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ رانا احسان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی سازی ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے، اس کے اندر کنسلٹیشن ہوتی ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر ایک پالیسی بنتی ہے. وہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال، جو میری لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر آپ اسٹرکچرل پالیسیز بنا رہے ہیں انرجی کو لے کر، وہ اتنی لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ ہوا کرتی ہے. ادھر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پالیسی بنتی ہے انتخابات سے پہلے، سولر پالیسی کے حوالے سے کیٹیگوریکلی پرومس کیا جاتا ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، سب کو سولر پینل ملیں گے. پھر لوگ سولر پینل لگوا لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم پالیسی چینج کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ گروس میٹرنگ کی. کہیں ایک طرف آپ لوگ کے فیصلہ سازی کے اندر کمزوری کیا ہے کہ پالیسی بنا کیوں نہیں پا رہے؟ پہلے اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، پھر یو ٹرن لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب ریویو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر نے ہمیشہ انسینٹیوائز کیا ہے سولر کو، اور اسی وجہ سے جہاں بہت ساری چیزوں پہ ٹیکس لگ گیا وہاں سولر کے اوپر کوئی سیل ٹیکس اس کی امپورٹ پہ نہیں لگایا، اور وہ وہی وجہ تھی کہ اس کو ہم نے انکریج کرنا ہے. اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سولر ریولوشن سے پاکستان گزر رہا ہے، جہاں 8 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان جو ہیں سولر پینلز جو ہیں وہ امپورٹ ہوئے ہیں. دیکھیں، میں 2-3 چیزیں کلیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو بات یہ کی گئی کہ آج بھی ہم کچھ آئی پی پی پہ کے ماڈل پہ جو سولر پارکس لگے ہوئے ہیں ان کو ہم کچھ 30 سے یا 50 روپے کے درمیان میں ان کے جو ریٹس ہیں اور ان کو وہ ہم دے رہے ہیں. تو دیکھیں، اس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جو گھریلو صارفین نے سولر لگائے ہیں، کیونکہ جب وہ پلانٹس لگے تھے تو تب سولر کی پر میگا واٹ کاسٹ جو ہے وہ $1.5 ملین تک تھی. آج وہ کاسٹ $0.3 ملین پر میگا واٹ پہ آ گئی ہے. تو اس وقت کی جو اس کی لیولائزڈ کاسٹ بنتی تھی وہ 14 سینٹ بنتی تھی، اور آبویسلی جو آئی پی پی موڈ ہوتا ہے اس میں فورن لونز ہوتے ہیں، آپ کے سوورن کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. جبکہ اس طرح کی کاسٹنگ جو ہے، کیپیسٹی پیمنٹس اور یہ فورن فائنانسنگ جو ہے ایک گھریلو صارفین کو نہیں پڑتی. ایک تو یہ فرق آ گیا. تو اٹ از ناٹ اے کمپیریزن جس کو آپ کہیں گے کہ ان کو مل رہا ہے تو ان کو کیوں نہیں مل رہا. اور دیکھیں، حکومت جو ہے وہ ہر جگہ سے کوشش کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سولر صارفین کے اوپر ہی کوئی مائکروسکوپکلی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں ان کو ہم نے ریوائز کیا. ہم ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم ٹرانسمیشن لائنز میں ایکسپینشن کر رہے ہیں. تو جہاں جہاں سے سیونگ ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. اور یہ بھی جو پالیسی دیکھیں، ابھی تو اس کا یہ اسٹیٹس ہے کہ ای سی سی سے اپروول ہو چکا تھا، لیکن کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر کی یہ ڈائریکشنز ہیں کہ آپ مزید اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کر کے اس کو فائنل شکل لے. تو پھر یہ تو ایڈمیشن ہے نا رانا صاحب کہ پہلے کنسلٹیشن کر کے آپ کی فائنل پالیسی نہیں تھی، کچا پکا کام کیا، پھر شور ہوا، اس کو آپ دوبارہ ریوائز کر رہے ہیں. تو یہ دکھا رہے ہیں نا کہ آپ کی پالیسی سازی میں کیا اسٹرینتھ ہے کہ آپ پکی پالیسی نہیں بنا رہے، بار بار اس کو ریویو کر رہے ہیں. دیکھیں، جو پاور منسٹری کا جو موقف ہے، جو کہ وہ بہتر اپنا موقف دے سکتے ہیں بہرحال، کیونکہ میں تو پاور منسٹری کو اسپیسیفکلی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر اس کے موقف کی بات کی جائے تو اس کی جو لاجک ہے اس کو کے اندر بالکل سینس بنتی ہے. کیونکہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کتنے صارفین ایز اے پرسنٹیج سولر پہ 4 کروڑ کے قریب ٹوٹل صارفین ہیں.
جو سولر پہ کنورٹ ہوئے ہیں وہ 2.25 یا 2.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ صارفین سولر پہ گئے ہیں. تو دیکھیں ان کو جو آپ نے ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اوور آل پر میگا واٹ کاسٹ نیچے آ گئی ہے اور پچھلے 2 سالوں کے اندر ہوا ہے. تو آبویسلی آپ کو جہاں اتنی بڑی ایک ریمارکیبل شفٹ ہوا ہے سولر کی کاسٹنگ کے اندر, تو آپ نے اس کے ریٹرن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ آپ کا کس طریقے سے آپ پے بیک وہ اس کے جو سولر انسٹال کر رہا ہے اس کو کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ باقی صارفین پہ تو نہیں آ رہا جو باقی 4 کروڑ صارفین ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پالیسی کو ریوائز کیا گیا. ابھی بھی جو یہ جو پالیسی نئی بنائی گئی تھی جو کہ ابھی ریویو میں ہے, اس کے اندر جو پے بیک تھا وہ 1.25 سال 1.5 سال سے 3 سال پہ چلا گیا تھا یا 3.5 سال پہ چلا گیا تھا, جو کہ بڑا اچھا پے بیک ہے آج بھی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ سولر پہ لوگوں کو سیونگ نہیں ہوگی یا جنہوں نے انویسٹمنٹ کی اس کا نقصان ہو گیا, ان کو آج بھی بچت مل رہی تھی. اور یہ تو صرف جو ایکسپورٹ کے یونٹس ہیں, جو اضافی یونٹ وہ بناتے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے ایک وہ پرائسنگ میکنزم کو ریوائز کیا اور جو امپیکٹ نیگیٹو امپیکٹ جو نان سولر کنزیومرز کو پڑا تھا اس کو بھی آپ نے کیٹر کیا, تو یہ پالیسی بنائی گئی. بہرحال یہ فردر ڈیلیبریشن ابھی یہ ریویو ہوگی. مفتاح صاحب, پاور منسٹری کے جو یہ ممکنہ طور پہ میں یہ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کہ وہ پالیسی بالکل ریورسل ہو جائے گا اور یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کو فردر کنسلٹیشن کی جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ کہ پالیسی کے اندر ریویو کی گنجائش ہے. یہ پالیسی جو تھی اگر پہلے فل پروف ہوتی یا اس کا ہوم ورک ہوتا تو ریویو کی گنجائش آپ کے اپنے پرائم منسٹر سمجھتے کہ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر آپ کا یہ سمجھنا کہ اس کو ریویو کی ضرورت کرتا ہے کہ پالیسی فلاڈ ہے کہیں نہ کہیں. دیکھیں بہت پرفیکٹ پالیسی بھی دوبارہ ریویو کی جا سکتی ہے, تو یہ جو ہے اٹ از اے ڈیبیٹیبل. فیر انف. مجھے اس کو بحث کو آگے لے کے جانا ہے مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی طرف. پاور منسٹری کا موقف بڑا سادہ سادہ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹس پالیسیز ریویو کرتی ہیں, ہم نیٹ میٹرنگ گروس میٹرنگ جو بھی پالیسی ہوگی حکومتوں کا استحقاق ہے وہ کریں. وہ کئی مرتبہ انٹرنیشنلی بھی یہ ساری ٹیرف ریویو ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ جب 4 سال کے اندر آپ کو تمام اپنی انویسٹمنٹ ریکور ہو جائے گی تو پھر پرابلم کیا ہے؟ جی 2-3 اس میں باتیں ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ کہ جب قائد اعظم سولر لگا تھا تو اس وقت پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو پتا تھی کہ سولر اس وقت کا 14 سینٹ کا سولر جو تھا وہ فرنس آئل سے مہنگا تھا, کول سے مہنگا تھا اور LNG سے مہنگا تھا اور بتایا کہ نیچرل گیس سے مہنگا تھا. تو اس کو آپ نے صرف اس لیے لگایا تھا کہ آپ جلدی لگا سکتے تھے اور آپ کو یہ دکھانا تھا کہ ہم نے سولر لگا لی. تو مہنگے تو لگائے تھے نا آپ نے پلانٹس. مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی چوری تھی, اس وقت تھا ہی سولر مہنگا, لیکن آپ کو پتا تھی کہ سولر کی قیمتیں بھی جا رہی ہیں نیچے, تو آپ تھوڑا عرصے بعد لگا دیں تو بچت ہو جاتی. اس کے بعد یہ پالیسی کی فلا ہے کہ آپ نے 50 روپے کے لگوائے تھے. جب آپ کو پتا ہے کہ سولر کی پرائسز نیچے بدستور جا رہی ہیں تو آپ کو رک جانا چاہیے تھا. تو جب آپ کو بہت زیادہ امیر لوگوں کی مدد کرنی ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے بڑے بڑے IPPs کے مالکان کی مدد سے مراد یہ کہ ان کی باتوں میں آ کے آپ جو ہے وہ 50 روپے کا سولر ان سے لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مہنگا خرید لیا تھا, اس وقت لگا لیا تھا, ان کو 17% ڈالر میں ریٹرن آن گارنٹی مل رہا ہے, تو وہ سب ہو جائے گا. لیکن جب ایک مڈل کلاس شخص قرض لے کر اسلام آباد کے اندر G9 میں یا لاہور کے اندر کہیں پر یا کراچی میں کہیں پر یا کہیں پر باولپور میں کہیں پر لگاتے ہیں تو وہ آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کہ یار اس کو ہم کیوں پیسے دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم 27 روپے کی یا 22 روپے کی بجلی خرید رہے ہیں, وہ بہت مہنگی ہے, وہ ہم پہ بوجھ ہے, لیکن آپ 60 آپ 56 روپے 64 پیسے کی بجلی بیچ رہے ہیں. تو یہ بات تو کرنی ہوگی. پھر جب آپ نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ پہ گئے کہ آپ دونوں طرف سیل ٹیکس لیں گے تو وہ بات تو میں بتاؤں گا تو صحیح نا کہ بھائی اس کا کیا امپیکٹ ہے. آپ کو یہ تو نہیں بولنے دوں گا میں کہ یہ امپیکٹ نہیں ہو رہا لوگوں کے اوپر, امپیکٹ تو ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر, تو یہ بتائیں آپ. اور پھر جب آپ کی پرائرٹیز یہ ہونی چاہیے, دیکھیں فرسٹ پرائرٹی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں سے زیادہ پیسے لے لیں, یہ لاسٹ آپشن ہونا چاہیے. پہلا آپشن یہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم کہیں کچھ بچت کروا سکتے ہیں. تو بچت اگر آپ کروا سکتے ہیں مثال کے طور پہ تو 22,000 گیگا واٹ آورز جو کھو رہے ہیں پاکستان میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز میں, اور جس میں سے 10 یا 1,000 یا 11,000 کی تو نیپرا اجازت دیتی ہے, لیکن اس کے بعد جو کھو رہے ہیں اگر اس میں سے کم کر لیتے تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی سولر کی. سولر تو آپ نے پچھلے سال جو خریدا تھا وہ 0.95% آف آل پاور خریدا تھا. IPP سے آپ 70 روپے کی بجلی لے رہے ہیں جو بند IPP سے, تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو. تو پھر ادھر بھی جا کے آپ بات کریں نا. جو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بیسیکلی مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ 450 بلین کی تو پیمنٹ کر رہے ہیں اس کو پاکستان نیوکلیر انرجی کمیشن کو, وہاں پہ آپ نے ایک اور ایٹمک پاور لگا دیا ہے, وہ اپنے نیوکلیر پاور پلانٹ لگا دیا ہے. اگر آپ کی فکسڈ کاسٹ زیادہ ہے تو وہ نیوکلیر پاور پلانٹ کیوں لگایا ہے؟ وہ جو انٹر گورنمنٹل یہ جنریشن کمیشن ہے
جو جنریشن کمیشن ہے جو بتاتا ہے کہ کس طرح کیپیسٹی انہینس کرنی چاہیے، اس کی ریکمنڈیشن کے خلاف ہے. تو آپ تو بڑی مختلف پالیسیز ایک ساتھ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر اسکیزوفرینیا لگ رہا ہے مجھے کہ کبھی آپ بولتے ہیں سولر ہے، کبھی بولتے ہیں نہیں ہے، اور سب کا جو خمار ہے، سب کا جو غصہ ہے، جو خمیازہ ہے، وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اس وقت کیوں پاکستان میں انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، تھائی لینڈ سے، ویتنام سے، کمبوڈیا سے، ساؤتھ افریقہ سے، کینیا سے، ایتھیوپیا سے، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا سے مہنگی بجلی ہے؟ ہماری بجلی میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم ان سب ممالک سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں، ان سب ممالک سے زیادہ مہنگی گیس دے رہے ہیں، ہم سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ کلیکٹ کر رہے ہیں. تو ایسا کیا ہے؟ مطلب ڈو یو ناٹ سی گورننس فیلئر ہیئر؟ ڈو یو ناٹ سی ڈسفنکشنلٹی ان دا گورنمنٹ؟ یہ لوگ کام کر رہے ہیں 20-20, 30-30 سال سے اس ملک کے، انہوں نے باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے آگے پیچھے ہو کے، لیکن یہ کیا کدھر لے کر آ گئے؟ مجھے بتائیے نا. یہ شوکت عزیز صاحب کے زمانے سے چل رہا ہے سرکولر ڈیٹ، وہ آج تک ختم نہیں ہوا. کتنی مرتبہ عوام سے آپ پیسے لیں گے اس کے؟ اور مجھے خاص طور پہ جو مجھے پالیسی لگتی ہے، رانا صاحب کے پاس میں یہ سوال لے کے جاتی ہوں، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ یہ بیٹھ کے اوپر اینالائز کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ لوگوں کے پاس گنجائش ہے، ان سے وہ گنجائش چھین لیں. جن لوگوں نے صحیح وقت پہ سولر پاور کا فیصلے کر لیے، اسمارٹ چوائسز کر لی، ایسا لگ رہا ہے حکومت ان کو پنش کرنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں پالیسی صحیح وقت پہ اڈاپٹ کی ہیں. یہ جو نیشنل گریڈ کا بوجھ، یہ جنہوں نے سولر پاور سولوشنز اڈاپٹ کر کے اپنے لیے آسانی نکالی ہے، وہ یہ کیوں اٹھائیں؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مفتہ صاحب نے جو لاجک پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، ہم وہ کیوں نہیں کم کر رہے، تھیفٹ ہے، ہم وہ کیوں نہیں کم کر رہے. ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. وہ وہاں بھی کام ہو رہا ہے، ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، تھیفٹ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، آئی پی پیز کے معاہدوں کو ریوائز کر کے بھی کام ہو رہا ہے، جو رینیویبلز لگے ہیں ان کو بھی دوبارہ سے دیکھا جا رہا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی لے جایا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا فوکس سولر کے اوپر ہے. دیکھیں میں نے بڑا آپ کو، کسی کا جو پرانا لائسنس ہے اس لائسنس کو جو ہے ریووک نہیں کیا جا رہا، پالیسی کو ریوائز کیا جا رہا ہے، اور پالیسی ریویژن ہوتی ہے جو سیناریو چینج ہو رہے ہیں دنیا کے اندر اس کے مطابق ریوائز ہوتی ہے. اب ایک چیز جس کی کاسٹ $1.6 ملین پر میگا واٹ تھی، آج اس کی کاسٹ $0.3 ملین پر میگا واٹ ہو گئی ہے. تو کیا یہ ایک میسو شفٹ نہیں ہے؟ 5 ٹائمز سولر کی کاسٹ کم ہو گئی ہے. تو اس کا جو پے بیک ہے، کیا آپ اس کو ریوائز نہیں کر سکتے، اس کو نہیں ریویو کر سکتے؟ اور وہ پے بیک بھی، اس میں بھی سیونگ ہے صارفین کی. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 کروڑ صارفین ہیں جن کے پاس سولر نہیں ہے، ان کو ہم پینلائز بھی کریں. اس کی یہ سولر پہ جو 2-2.5 لاکھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، اس کا لاس وہ 4 کروڑ صارفین بھی اٹھائیں. اور جو بینیفٹ ہو رہا ہے سولر والے، جو آلریڈی جنہوں نے سولر لگایا ہوا ہے، اگر ان کے بینیفٹ کو ہم تھوڑا ریشنلائز کر رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے ہیں، وہ سیونگ آج بھی موجود ہے. رانا صاحب، ریکوری پوری نہیں ہو رہی تو آپ سولر والوں کی جیب سے پیسہ نکالنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا گرڈ پہ ریکور نہیں ہو رہی، آپ کی کاسٹ آ رہی. دیکھیں سولر کی کاسٹ 5 گنا گر گئی. سولر انسٹال کرنے کی کاسٹ دنیا میں 5 گنا گر گئی. تو اس کے پے بیک کو بھی آپ کو ریوائز کرنا ہے. اور آپ کے جو باقی صارفین ہیں جنہوں نے سولر نہیں لگایا ہوا، اگر ان کے اوپر کیپیسٹی پیمنٹ بڑھ رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا، سر وہ سولر والوں کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہی نا، وہ تو فلاڈ پالیسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے نا. وہ تو ان میں سولر والوں کا کیا لینا دینا کہ دیکھیں سولر والوں کا لینا دینا ہے نا. اب جو سولر کو آپ جو 27 روپیز دے رہے ہیں، جو آپ کی ایوریج کاسٹ آ رہی ہے، وہ ان کی نہ دیکھیں. جس نے ایک دیکھیں یہ جنریٹر موڈ ہے نا، کہ آپ نے اپنے گھر پہ سولر لگایا تو آپ کو وہ بجلی دے رہا ہے. نہ آپ کے کوئی لائن لاسز ہیں، آپ کو لائن لاسز کا بھی جو ہے وہ امپیکٹ آپ کو اس پہ دیکھیں. ویسے تو آپ کا نیٹ آف ہو رہا ہے. جو صرف آپ ایڈیشنل یونٹ بنا رہے ہیں، جو آپ بعد میں شام کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو لائن لاسز جو آپ کے نہیں ہیں اس کا بھی بینیفٹ مل رہا ہے، کیپیسٹی پیمنٹ جو آپ کی نہیں ہے اس کا بھی بینیفٹ مل رہا ہے. تو جو ایڈیشنل آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں صرف اس کو ریشنلائز کیا جا رہا ہے، اور ڈوئل ٹیکسیشن اس پہ نہیں ہے، صرف 1 وے ٹیکسیشن ہے. جو خرید رہی ہے ڈسکو اس پالیسی کے تحت، اس پہ ڈوئل جب آپ جو ایڈیشنل ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں ہے، سیل ٹیکس نہیں ہے. تو دیکھیں اس کے اوپر اس کو آپ صرف ریشنلائز کر رہے ہیں آج کی جو مختلف چینجنگ سیناریو اس کے مطابق ریشنلائز کر رہے ہیں. مجھے ٹھیک ہے
इतनी लंबी चौड़ी बहस नहीं है। बहस नहीं, मुझे क्विकली चूंकि इस बहस को थोड़ा समेटना है, मिफ्ता साहब आपके पास लेकर आ रही हूं मैं सवाल। एक तो ये कि हुकूमत ही कह रही है बार बार कि भाई पॉलिसीज हम रिव्यू कर सकते हैं, दूसरा वो कह रहे हैं कि क्यों इंसेंटिव सोलर वालों को मिलना चाहिए जबकि दूसरे जो रेगुलर ग्रिड के ऊपर है उनकी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ उन पे डाल। अभी भी मिल रहा है इंसेंटिव, नई पॉलिसी के तहत भी मिल रहा है जो अंडर रिविजन है, उसमें भी प्रॉफिट, उसमें भी सेविंग है, उसमें भी पे बैक 3.5 साल का है जो कि बड़ा अच्छा चले आपने क्लियर कर दिया। जी मिफ्ता साहब, इस सवाल को मेरी फ्रेज कर लेती हूँ, जो वो बात ये कर रहे हैं कि अभी भी इंसेंटिव है और ज्यादा लोग ग्रिड के अंदर आएंगे एज पर पावर मिनिस्टर। मैं पढ़ रही थी उनका बयान। हमें गुजारिश ये है कि जब 60 रुपए की आप बिजली बेच रहे हैं तो जो भी लोग बिजली इस्तेमाल कम करेंगे वो उनका फायदा होगा, और उनको अगर जो अपनी सोलर से बना लेते हैं वो भी फायदा होगा। हुकूमत तो उसको भी बोझ गिनती है जो सारे बिजली नहीं खरीदता। मतलब अगर मैं आज अगर एक वो एनर्जी सेवर बल्ब लगाता हूं तो वे उसको भी बोझ गिन रहे हैं कि बिजली कम खरीद रहे हो। ये चाहते हैं कि हम 60 रुपए की बिजली लें। जो ये बात कर रहे हैं कि 1.5 मिलियन से $300,000 पर मेगावाट प्राइस हो गई है, प्राइस कम हो गई है, तो ये सबको पता था कि सोलर बतदरीज कम हो रहा था। तो फिर आपको क्या जरूरी था कि उस वक्त कायदे आजम सोलर लगाते आप 1200 मेगावाट? आपको क्या जरूरत था कि उसके बाद ग्रीन एनर्जी और क्रेस्ट एनर्जी से आप पावर खरीदते? फिर ना खरीदते ना, आप भी तो गलतियां फरमाते हैं और उसका खमियाजा आवाम को देना पड़ता है। जो भी ग्रीन एनर्जी जिसने लगाई है, जिसने क्रेस्ट एनर्जी लगाई है, वो जो बड़े सरमायादार लोग हैं, मैं नहीं जानता हूं, अच्छे लोग हैं, आई एम श्योर, उनका तो बड़ा फायदा हो गया। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी, नौकरी पेशा आदमी जो कि 38% टैक्स लेता है, वो कर्ज लेकर अगर अपने घर पे लगाता है छत पे, तो आपको फौरन चुभ रहा है कि यार तुम 3-4 साल में तुम्हारी पेबैक आ रही है, 6 साल में पेबैक आ रही है। आपको पता है उसको कितने अर्से में पेबैक आ रही है जो 50 रुपए में आपको बिजली भेज रहा है? और जब आप 20% की बात करते हैं तो उसको तो 20% जो जाया होता है तो 50 की जगह 60 रुपए की पड़ गई। यही बात है ना कि हम TND कम कर रहे हैं, हम ये कम कर रहे हैं, वो कब कम करेंगे? आप देखें हुकूमत ने इस महीने से पिछले 15 दिन पहले टैक्स लगा दिया 10 रुपए का एक्स्ट्रा कि हम बिजली सस्ती करेंगे। वो बिजली सस्ती नहीं दी, टैक्स लग गया आपके ऊपर 17 अरब रुपए का। 10 रुपए आप पेट्रोल में ज्यादा दे रहे हैं, 10 रुपए आप डीजल में ज्यादा दे रहे हैं। आज आप 70 रुपए का टैक्स दे रहे हैं डीजल के ऊपर, 70 रुपए का टैक्स दे रहे हैं लेवी का पेट्रोल के ऊपर। ये हुकूमत ने कर लिया, आपकी बिजली सस्ती नहीं हुई। हुकूमत ने कहा कि हम बिजली में सस्ती कर देंगे अगर हम वो लगा देंगे आपका लेवी कैपेसिटी कॉस्ट के ऊपर। वो 1 रुपए की बात करी, 56 रुपए की बिजली है, तुम 1 रुपया कम कर रहे हो यार, कोई शर्म करो। मतलब सीरियसली दिस गवर्नमेंट, ये वही वाली बात है कि हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, कि हम वहां वो लोगों के फायदे के लिए कर रहे हैं। चीनी एक्सपोर्ट कर दी, 115 रुपए से 180 रुपए कीमत कर दी, लेकिन हम मीटिंग्स तो रोज कर रहे हैं ना। बस ये कर रहे हैं कि आपने चीनी महंगी कर दी एक्सपोर्ट करने के चक्कर में, जब आपको पता थी कि 6 महीने में आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी या उससे ज्यादा इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पिछले साल आपने वादा खिलाफी करी अब फार्मर से, अब आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी 101.6 बिलियन डॉलर्स की। ये ऐसी गलतियां करते हैं, जानबूझ के पॉलिसी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि इनके चीनी के मिल मालकान जो है उनको कितने अरसे में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ये इनको फिक्र नहीं है। आपको और मुझको अगर सोलर हमारे घर में लगाए तो इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे इनको बड़ी फिक्र है। ये जो आपने कहा ना जानबूझ के मिस्टेक, बाय द वे एक ऑक्सीमोरॉन है, जानबूझ के मिस्टेक। राणा साहब, मैं बिजली की कीमत के ऊपर भी बात करना चाह रही थी कि आप लोगों ने 8 रुपए का मोर और लेस इंडिया दे के 1 रुपए बढ़ा रहे हैं आप। पहले भी हमें बताया गया कि वजीर आजम साहब खुद अनाउंस करेंगे, वेट कर लें। वजीर आजम साहब बड़ी अच्छी खुशखबरी देने वाले हैं, 1 रुपया आपने कम किया बिजली की कीमत में। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शुगर के ऊपर एक रिकॉर्ड सेल टैक्स कलेक्ट हुआ है। 1 साल में सिर्फ FBR को जो है टैक्स इवेजन के ऊपर जो है वो जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं शुगर सेक्टर में, 54% सेल टैक्स जो है इजाफी कलेक्ट हुआ है शुगर इंडस्ट्री में। इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। और देखें, ये जो एक्सपोर्ट कर दी पहले और फिर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो उस वक्त का सिनारियो था उसके मुताबिक, और सबसे स्टेबल रही है शुगर की प्राइसेस पिछले 2 सालों में, अगर आप निकाल के देख लें। अभी ये रमजान के अंदर फ्लक्चुएशन हुई है, ऊपर गई, लेकिन फिर भी जिस तरीके से प्राइस मॉनिटरिंग की गई, वो जो है प्राइसेस दे आर ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी शुगर के अंदर कोई स्कैंडल नहीं आया, बिल्कुल नीट क्लीन तरीके, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजें हुई। देखें, जो बिजली की बात है, हमने बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी जो इंक्रीज किया, ये अभी वर्क अंडर प्रोग्रेस है, और इसके अंदर हम बिल्कुल उसके ऊपर स्टैंड पे खड़े हैं कि हमने बिजली की कीमतों को कम करना है। अगर ये जो है एक स्पेसिफिक डेट पे अनाउंसमेंट नहीं हुई तो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, एनर्जी है, वो इस पे काम कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि IMF ने आप लोगों को अलाउ कर दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ, प्रिंसिपली आपको ये इजाजत है कि बिजली की कीमतें आप कम कर सकते हैं, जो भी रिसेंटली मुकायदा?
रेवेन्यू न्यूट्रल मैकेनिज्म पे जा रहे हैं, कोई हम सब्सिडी दे के हम बिजली को कम नहीं कर रहे, हम रेवेन्यू को बेहतर मैनेज करके, एफिशिएंटली मैनेज करके हम चाह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ दें। तो इस पे इट इज वर्क अंडर प्रोग्रेस। मैं अभी कोई मेरे पास स्पेसिफिक डेट नहीं है, लेकिन ये इंशाल्लाह जल्द हम इस चीज के ऊपर अवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। जो आपने जो एक कहा, एक बड़ा रिलीफ जो है उसके ऊपर वर्किंग जो है वो जारी है। ये अभी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। मिफ्ता साहब, अभी ₹1 कम किया है, वो कह रहे हैं कि ग्रेजुअली जो रेवेन्यू मैनेजमेंट के जरिए वो बिजली की कीमत कम करेंगे, ये सब्सिडी नहीं देंगे। अब मेरी गुजारिश ये थी कि अगर ये एक साथ कर लेते हैं, बिजली की तो मेरी पेट्रोल का तो इन्होंने ₹10 पिछले महीने बढ़ा लिया ना, तो उसी वक्त बिजली साथ सस्ती कर लेते, या जिस दिन बिजली सस्ती करेंगे उस दिन से पेट्रोल महंगा कर लेते। पेट्रोल पहले महंगा कर लिया, बिजली जो है अगर चले ये मैं यहाँ सॉरी अगर पेट्रोल हमने पेट्रोल पहले महंगा कर लिया, बिजली बाद में सस्ती करेंगे। वो दुकानदारों पे लिखा होता है दुकान पे अक्सर आज नकद कल उधार, तो दूसरे दिन जाओगे फिर भी आज ही होता है आज नकद कल उधार। तो ये हुकूमत जो है ना, आज हम आपसे टैक्स ले लेते हैं, कल हम आपको बिजली की रिलीफ देंगे। बिजली की रिलीफ अब तक क्या दी है? ₹1, ₹1.03, माजरत के साथ 3 पैसे, मैं गलत नहीं कह रहा हूं क्योंकि 3 पैसे की और भी रिलीफ है। वो बिजली जो ₹56 में बेच रहे हैं। सो ये क्या रिलीफ है? मैं आपसे देखिए, गुजारिश ये है कि जब चीनी की कीमत इमरान खान के जमाने में 60-70 रुपए की चीनी को एक्सपोर्ट कराया था और ₹90 की कीमत हो गई थी, तो शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा नाराज थे और कहा कि ये क्या आप चीनी की माफिया के इन्फ्लुएंस में आके ये चीज कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज हुई है कि 115 से 180 करें। और शहबाज शरीफ साहब का वो जो गुस्सा था 2019 का, वो जो था, वो आज किधर चला गया? कि वही हरकत इमरान खान साहब ने भी की थी। वो भी एक चीनी के, मैं माफिया नहीं कहता हूं, लेकिन वो भी चीनी के जो चीनी के जो मिल वाले होते हैं ना, ये आपको जानती हैं कि तीनों पार्टियों के अंदर इनका एक थोड़ा इन्फ्लुएंस है। जो चीनी के कंज्यूमर है, जो ढाबे पे बैठ के चाय पीता है, उसका शायद इतना इन्फ्लुएंस नहीं है, उसकी शायद शहबाज शरीफ से इतनी मुलाकात नहीं हो सकती है, या इमरान खान से इतनी दस्तरस नहीं है, या आसिफ जरदारी साहब के पास इतनी कनेक्शन नहीं है जितना कि ये जो चीनी के मिल मालकान का होता है। तो जब पाकिस्तानी अवाम और चीनी के मिल मालकान आते हैं, ये आज की तारीख नहीं है, मुस्लिम लीग की भी तारीख है, लेकिन तमाम पार्टियों की तारीख है। चलिए, पॉलिसीज में हम अक्सर शिकायत करते हैं ना, तसलसल नहीं है इस पॉलिसी में, तो फिर तमाम हुकूमतों का तसलसल है। राना साहब, ये वो जब भी वक्त पड़ा तो हुकूमत ने चीनी के मालकान का साथ दिया है। जब भी वक्त आया, इमरान खान साहब ने भी दिया, पीपल्स पार्टी ने भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग ने भी। पॉलिसी में तसलसल है। चलिए, कुछ पॉलिसियां तो ऐसी है ना जो हुकूमतें पिछली हुकूमतों की कैरी फॉरवर्ड करती है। यू वांट टू रिस्पॉन्ड राना साहब? फिर मैं सेगमेंट को अगर 54% सेल टैक्स में इजाफा हुआ है एक साल के अंदर, तो ये चीनी के मालकान को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। उनके ऊपर FBR का पूरा एक कह लें कि एक स्टडी होके और एक माइक्रोस्कोपिकली चीजों को देख के ये रेवोल्यूशन आई है सेल टैक्स के अंदर के 55% सेल टैक्स जो है एक साल के अंदर बढ़ गया है। 12 चीनी जो अगर प्राइस बढ़ जाएगी, पहली दफा पाकिस्तान 50% बढ़ जाएगी तो 50% सेल टैक्स भी बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि FBR सेल टैक्स नहीं ले रहा है, लेकिन अगर 50% कीमत बढ़ जाएगी तो 50% सेल टैक्स भी बढ़ जाएगा। मिल मालकान का इसमें क्या नुकसान हुआ है? सेल टैक्स तो आवाज देती है। नहीं, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में चीनी को ऑफिशियली एक्सपोर्ट किया गया अफगानिस्तान के अंदर। वैसे हमेशा ये स्मगल होती थी, तो स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन किया गया और ऑफिशियली एक्सपोर्ट हुई। अभी भी ये फाइनल नहीं है कि कितनी चीनी इंपोर्ट होगी भी या नहीं होगी, लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं वो चारों सूबों में कारामद हैं। और कहीं अगर ये होल्डिंग की गई है कि 115 से 180 रुपए कीमत हो गई, तो कारामदी मेरे ख्याल से इसकी नजर आ रही है। 150 से 180 पे गई और इंशाल्लाह इसको हम वापस लेके आएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद थे, राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे। बात सोलर पॉलिसी के रिव्यू से शुरू हुई, चीनी की कीमतों और चीनी के जो सेल्स टैक्स आकर खत्म हुई। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे पारा चनार के अंदर गुज़श्ता कई माह से बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही। एक टीचर ने इस हवाले से खत लिखा, जवाबन मलाला ने खत लिखा है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 9 मार्च को पारा चनार के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने मलाला यूसुफजई को एक खत लिखा था और अपने स्कूल में और जो लड़कियों की ओवरऑल पढ़ाई अफेक्ट हो रही है पारा चनार में, उससे मुतालिक उनसे शिकवा और गिला किया था और कहा था कि इसके बारे में आवाज उठाएं। अब मलाला यूसुफजई ने अब उस खत का जवाब दे दिया है। उस खत के जवाब में क्या कहा है मलाला ने? नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाड़ा चनार की स्कूल बच्चियों के खत के जवाब में हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोग पिछले 5 माह से मुहासरे की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आपको आपकी नक्लो हरकत की आजादी और तालीम जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम रखा गया है।
آپ لوگ اس وقت جس کرب سے گزر رہے ہیں مجھے اس کا بخوبی احساس ہے. میں آپ لوگوں کی اسکول واپسی کے لیے متمنی ہوں تاکہ آپ اپنا مستقبل سنوار سکیں. ملالہ فنڈ اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے. ہم نے حکومت پاکستان کو اس بابت مطلع کیا ہے کہ وہ فوری ایکشن لے کر تمام بند راستوں کو دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری کریں. آپ لوگوں کی تعلیم میں مزید کوئی خلل ناقابل قبول ہے. آپ کے اسکول کھلنے چاہیے ہیں تاکہ آپ اپنا تعلیمی سال پایہ تکمیل تک پہنچائیں. آپ کے حوصلے، جذبے اور طاقت میرے لیے مشعل راہ کی مانند ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے اپنے مستقبل کا انتخاب کرنے کے تمام مواقع کا ہونا کتنا ضروری ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ کی آواز سنی گئی ہے اور لاکھوں پاکستانیوں سمیت پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. 9 مارچ کو جو وہ اسکول ٹیچر نے خط لکھا تھا ملالہ یوسفزئی کو، وہ ہم اس پروگرام میں پہلے آپ کے سامنے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹیچر نے وہاں کے حالات کو بیان کیسے کیا تھا. یہ صحافی ارشد یوسفزئی صاحب ہے جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر سب سے پہلے اس لیٹر کو ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے رپورٹ کیا کہ پاڑا چنار کی ایک اسکول ٹیچر نے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے نام خط لکھ کر ان کو پاڑا چنار میں راستوں کی بندش سے بچیوں کی تعلیم متاثر ہونے پر آواز اٹھانے کی درخواست کی. درخواست میں کہا گیا تھا کہ پاڑا چنار پچھلے 5 ماہ سے محاصرے کی صورتحال میں ہے، جہاں نہ کوئی شہر سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی شہر میں آ سکتا ہے. بچوں کو شدید صدمے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب ان کی زندگی کے خواب بھی ادھورے رہ جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا. 1 مارچ 2025 کو جب نئے تعلیمی سال کا آغاز ہوا تو چند ہی بچیاں اسکول واپس لوٹیں. رواں تعلیمی سال جہاں ہزاروں نئے بچے اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، ان کے لیے ایک بھی کتاب دستیاب نہیں تھی کیونکہ کتابیں راستے میں ہی جلا دی گئی تھیں. میں نے کتاب کے لیے اپنی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے جہاں وہ اپنے ہیروز کو پڑھتی ہیں، جہاں وہ اپنے خواب دیکھتی ہیں. کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان بچیوں کو کتاب سے اور ان کے خوابوں سے محروم کرے. 6ٹھی جماعت میں پڑھنے والی میری طالبہ لینا جو مستقبل میں سائنسدان بننا چاہتی تھی، اب وہ راستوں کی بندش کی وجہ سے اسکول آئی ہی نہیں. جب میں نے لینا کے گھر والوں سے بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہر روز اسکول واپس آنے کے لیے روتی ہے کیونکہ اس کے خواب بڑے تھے اور اب وہ گھر میں محصور ہو کر رہ گئی ہے. 3ری جماعت میں پڑھنے والی زینب جو ایک ہونہار طالب علم ہے اور مستقبل میں خلاباز بننا چاہتی تھی، لیکن ان کے خواب تعبیر ہونے سے پہلے ہی بکھر چکے ہیں. یہ پاڑا چنار کی بچیاں، پاڑا چنار جو کہ پاکستان کا حصہ ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت، وفاقی حکومت 5 مہینے سے پاکستان کے قصے کے اندر بچیاں اسکول نہ جا پائیں، ان کی تعلیم میں اتنا حرج ہو اور ان حکومتوں کی کانوں پہ جوں نہ رنگے، یہ بھی ویسے ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے. یہ خالی پاڑا چنار نہیں ہے، یہ سندھ، پنجاب، بلوچستان کسی بھی شہر میں اس کے کسی بھی شہر، گاؤں یا قصبے میں بیٹھے والدین کے لیے بھی لمحہ تشویش ہے. یہ پاکستان کے قصے میں اگر بچیاں تعلیم کے حق سے محروم رہ سکتی ہیں تو کل کو خدا نہ خواستہ پاکستان کے دوسرے حصوں کی بچیوں کا حق بھی چھین نہ لیا جائے. پروگرام کے حصے میں ارشد یوسفزئی صاحب جنہوں نے اسٹوری کو رپورٹ کیا سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ارشد صاحب. ابھی صورتحال کیا ہے پاڑا چنار میں؟ 5 ماہ ہو گئے بلکہ جب یہ خط لکھا تھا پرنسپل صاحبہ نے تو مارچ کا آغاز تھا، اب تو تقریباً 6 ماہ ہو گئے، یعنی آدھا تعلیمی سال بچیوں کا ضائع ہو گیا ہے. کیا بالکل اسکول مکمل طور پر بند ہیں، جزوی طور پہ کھلے ہیں، کچھ بچیاں اسکول جا سکتی ہیں، تمام بچیاں اسکول نہیں جا سکتی ہیں؟ مجموعی صورتحال ہے کیا وہاں پہ اس وقت؟ بہت شکریہ ماریا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جو بلاکیڈ ہے اس سے نہ صرف یہ کہ تعلیم متاثر ہوا ہے بلکہ اس سے زندگی کے لیے دیگر جو شعبات ہیں وہ بھی شدید متاثر ہوئے. اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اگر اوورآل دیکھا جائے تو پاڑا چنار میں سب سے زیادہ، یہ فاٹا میں سب سے زیادہ تعلیمی ادارے پاڑا چنار میں ہی ہے، اور یہ وہ واحد علاقہ ہے جہاں پر ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ جو پختونخوا کے سرٹن ایریاز ہے وہاں سے بھی بہت زیادہ ہے، بہت ہائی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اوورآل یعنی ٹوٹل اسکولوں کی تعداد وہاں پر 200 سے زیادہ بنتی ہے، جس میں 53 اسکول سے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور 4 کالجز ہے، ایک میڈیکل یونیورسٹی کا کیمپس ہے. لیکن ان تمام جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں بچے بہت کم جا پاتے ہیں. یعنی وہاں پر پیٹرول کی نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے،
نکاح کے ہاتھوں سے لوگ اپنے اپنے اسکولوں تک نہیں پہنچ پاتے، جس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بچے وہاں پر جا نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ ہر وقت جو ہے وہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ مطلب کب جو ہے وہ جنگ شروع ہوگی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مطلب ان بچوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا. تو یہ دو بڑے فیکٹرز جو ہے اس میں بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ تعلیمی ادارے اس طرح فنکشن نہیں ہے جس طریقے سے اس سے توقع کی جا سکتی تھی. دوسری بات یہ کہ مطلب ان سرکاری اسکولوں میں دیگر علاقوں سے بھی اساتذہ جو ہے وہ اپوائنٹ کیے گئے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لڑائی جب شروع ہوئی تھی، یہ اپنا پاڑا چنار کا جب ایشو شروع ہوا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ تری منگل کا علاقہ ہے، وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا. تو میرے خیال میں کہ یہ تعلیمی مسئلہ ہی تھا، اور وہاں سے یہ مسئلہ چونکہ سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے اساتذہ میں بھی ڈر خوف جو ہے وہ بدستور باقی ہے، اور وہ اس طریقے سے اپنے اسکول. ارشد صاحب، ابھی 6 مہینے ہو گئے ہیں، یہ اس میں سب سے پہلی تو ذمہ داری ظاہر سی بات ہے صوبائی حکومت کی ہے، خیبر پختونخوا کی، اور اس کے بعد وفاقی حکومت بھی پہلو تہی نہیں کر سکتی. پاکستان کا حصہ ہے، وہاں بچیاں اسکول نہیں جا پا رہی ہیں. کیا کوشش کی گئی ہے؟ جو رستے کھلوا نہیں پا رہی حکومت، اگر کھلوا بھی لیں گے تو بھی 6 مہینوں کا جو حرج ہوا ہے، آپ کو وہ ارجنسی نظر آ رہی ہے کہ بھئی بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں سچ کوئی ایفرٹس تو نہیں کی گئی، کوئی سیریس ایفرٹس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. صرف یہ کہ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سیریس اقدامات اٹھائے گئے، بلکہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں وفاقی حکومت بھی بہت زیادہ نیگلیجنس جو ہے وہ دکھا رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ مطلب کوئی بھی وہاں پر کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہو سکی. ایون کہ ایم این اے صاحب بدستور جو ہے وہ وہاں پر اسمبلی کے فلور پہ ایک سائن بورڈ لے کر احتجاج کر رہے ہوتے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کسی کے کان پہ جو تک نہیں رنگتی. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، ایک چھوٹی سی ایفرٹ ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ معاہدہ جو تھا وہ جی او سی اور وہاں کے لوگوں کے درمیان ہوا تھا، نہ یہ کہ کے پی گورنمنٹ نے اس میں کچھ کیا تھا. تو یہ تو ہمیں بالکل واضح طور پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا وہ نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے کہ وہ روڈیں سڑک جو ہے وہ کھلوا سکے. بہت شکریہ ارشد یوسف زئی صاحب، ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود تھے. بچیاں اسکول نہ جا سکیں، 6 ماہ ہو جائیں، آدھا تعلیمی سال کا حرج ہو جائے، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہ رینگے. یہ پاکستان کے اندر باقی والدین کے لیے بھی لمحہ فکر ہے، ان کو بھی اس حوالے سے آواز اٹھانی چاہیے. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے اس ملک کے اندر پالیسیز کیسے بنتی ہیں، یہ اس کی چھوٹی سی جھلک آپ کو دکھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام کا جو ہماری اوپننگ تھی، جو سب سے پہلا حصہ تھا، اس میں توانائی کی پالیسی کے حوالے سے ہم بات کرتے کہ جی لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے ہے. کلیئرٹی نہیں ہے حکومت میں. 2 مہینے پہلے سولر کو انکریج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے 2 مہینے بعد پالیسی کو ریویو کرتے ہیں. یہ تو بڑے فیصلے ہیں. یہ آپ کو ایک چھوٹا سا فیصلہ ہم آج بتاتے ہیں کہ ہم اس شہر اقتدار میں کس طرح کے درخت لگانے ہیں، اس پالیسی کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر پائے. اور وقت اسلام آباد کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پولن کا کتنا زیادہ اثر ہے. بہت سارے لوگ اس سے شدید طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے جنگلی شہتوت یعنی ملبری کا درخت. جب اسلام آباد بسایا جا رہا تھا اس وقت یہ سوچا نہیں گیا کہ یہ درخت آگے جا کر یہاں پہ کیا ہیلتھ ہیزرڈز کریں گے. بہرحال فی الحال اسلام آباد سے جنگلی شہتوت کے تمام درخت ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 12 مارچ کو چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس میں اسلام آباد سے جنگلی شہتوت کے تمام درخت ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور وفاقی دارالحکومت میں شہتوت کے درختوں کو ہٹانے کے بعد اس کی جگہ ہزاروں دیسی پودے لگائے جائیں گے. سی ڈی اے کے مطابق شہری ہر سال بڑے پیمانے پر پولن الرجی کا شکار ہو رہے ہیں. جنگلی شہتوت کے درخت اسلام آباد میں خاص طور پر بہار کے موسم میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کرتے ہیں. سی ڈی اے نے شکرپڑیاں میں 10,000 سے زائد شہتوت کے درخت کاٹنے کی ہدایت دیتے ہوئے ان کی جگہ نئے ہزاروں دیسی درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے. سی ڈی اے کے فیصلے کے بعد پیپر شہتوت کے درختوں کو ہٹا کر 3 نئے ماحول دوست پودے لگائے جائیں گے.
CDA کے مطابق اس اقدام سے اسلام آباد کے ماحول میں بہتری آئے گی اور ان مہلک پودوں کے پولن کے ذرات کی وجہ سے فروری اور مارچ کے دوران عوام الناس کو سانس اور دمے کی بیماریوں سے نجات ملے گی. کیا یہ پہلی مرتبہ فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے جو اسلام آباد کے لوگ ایکسپیرینس کر رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی ریسرچ کی ہے میری ٹیم نے. 2007 سے یہ تجویز زیر غور ہے اور اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ جو ملبری ٹری ہے، چونکہ یہ پاکستانی شہر میں لوگ بڑے تنگ آ جاتے ہیں تو یہ ایک پرابلم ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ ہمیں حل نکالنا چاہیے ہے. 2007 کو آپ دیکھیں کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن پھر دوبارہ 2009 کے اندر یہ مسئلہ سامنے آیا اور تھا کہ پاکستان نے اس وقت یہ کہا جی کہ ہم یہ کیمپس لگائیں گے کہ جو سیزنل الرجی ہوتی ہے، ایپیڈیمک ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. تو 2007 کے بعد پھر 2009، پھر 2016 میں باقاعدہ دوبارہ CDA نے ٹھانا کہ جی اتنی پولن الرجی پھیلتی جا رہی ہے تو کیوں نہ یہ جو ملبری ٹریز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. 2016 میں چلے ایک پالیسی ڈیسیژن آپ نے کر ہی لیا، پہلے تو غلط درخت لگائے لیکن اب آپ کو اس کو سدھارنے کا فیصلہ کیا تو 2016 میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر لیں. نہیں، یہ پھر بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. 2017 میں دوبارہ ایک بار فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اب اس مرتبہ تو یہ میل پیپر ملبری ٹریز کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے کیونکہ پولن الرجی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. یہ 2017 کا فیصلہ تھا. پھر ایک دفعہ 2018 میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ 2020 تک جو پیپر ملبری ٹریز ہیں ان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. یہ سینٹ کو اس وقت بتایا گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں لوگ بیمار ہو رہے تھے. یہاں پر بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. 2023 میں پھر دوبارہ CDA نے سوچا کہ ہمیں ان پودوں کو ختم کرنا ہے، جڑ سے اکھاڑنا ہے کیونکہ شہر میں پولن بہت زیادہ پھیلاتے ہیں. اور پھر اب 2024 میں دوبارہ ایک دفعہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پولن ٹریز جو پھیلانے والے ملبری ٹریز کو ہم نے ہٹانا ہے. تو 2007 سے ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے بار بار ٹھان کے کہ بھئی ان درختوں کو ختم کرنا ہے. آج 2025 ہیں، اسلام آباد شہر کے اندر ملبری ٹریز لگے ہوئے ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ بیمار ہو رہے ہیں. یہ پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر؟ ایک چھوٹے سے درخت کے حوالے سے فیصلہ سازی پہلے غلط کرنا، پھر اس فیصلے کو کریکٹ کرتے 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 15 16 17 سال لگا دینا. یہ سر پاکستان کے اندر ایک چھوٹے پالیسی لیول کے ڈیسیژن کو ریورس کرنے میں یا ریویو کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے. بہرحال جی سپریم کورٹ نے 4 اپریل 2024 کو ایک فیصلہ دیا. وہ فیصلہ کیا تھا آپ کو بتاتے ہیں. یہ ایک 3 رکنی بینچ تھا. اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، محمد علی مظہر صاحب تھے، جسٹس مسرت ہلالی تھی. اور فیصلے میں کہا گیا کہ عدالت نے CDA سے اسلام آباد کے F9 پارک میں جنگلی کٹاؤ کے حوالے سے دریافت کیا ہے اور CDA نے سپریم کورٹ کو جواب میں کہا کہ 1970 میں بڑے پیمانے پر اسلام آباد میں شہتوت کے درخت لگائے گئے تھے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ درخت پولن الرجی کا سبب بن رہے ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق CDA نے قرار دیا کہ پولن الرجی کے خاتمے کے لیے جنگلی شہتوت کی کٹائی کی جا رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیرا نمبر 4 میں واضح کیا کہ تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ سے لگ رہا ہے کہ CDA جنگلی شہتوت کے نام پر دیگر درختوں کی بھی بے درے کٹائی کر رہا ہے. سپریم کورٹ نے پھر کہا کہ جی کسی بھی قسم کے درخت کو فی الحال نہ کاٹا جائے. تو 1970 میں اسلام آباد بستا ہے، 2007 میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو غلط ہم نے یہاں پہ درخت لگا لیے، اب ان کو ہمیں ہٹانا چاہیے. 2016 میں پالیسی ڈیسیژن کر لیا جاتا ہے کہ ان درختوں کو ہم ہٹائیں گے اور 2025